مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہوا ہے ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کا ہم خمیازہ بھگتتے ہیں، بجائے توبہ کرنے کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اپنا ہی واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے۔ آج میں جمعے میں نہا کے واش روم سے نکلا تو الماری کا جو ہے نا، ہمارے گھر کی الماری کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے ہی وہ شیشہ تھا اس کا کھلا ہوا تھا، میں ٹکرا گیا اس سے۔ تو گھر میں نے بچوں کو کہا کہ بھائی یہ بند کرنا چاہیے تھا نا، کوئی بندہ ٹکرا سکتا ہے۔ تو جی ایچ کیو سے جواب آیا کہ خود بھی انسان کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، بندہ واش روم سے نکلتا ہے، سامنے الماری ہے، اگر اس کا وہ شیشے کا ایک کھلا ہوگا تو کوئی بھی ٹکرا سکتا ہے نا۔ تو جی ایچ کیو آپ کو پتا ہے آرمی کسی کے سامنے جھکتی اور دبتی نہیں ہے، تو جی ایچ کیو سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے۔ تو مجھے ٹکرانے پہ غصہ نہیں آیا، جو جی ایچ کیو سے رپلائی آتا ہے نا، غصہ تو نہیں خیر، لیکن اس پہ میں نے کہا دیکھو بھائی، اصول یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم نصیحت کرے نا تو نصیحت کا فوراً رپلائی آنا یہ اچھا، یہ ویسے اصول زندگی گزارنے کے سیکھنے چاہیے۔ اس وقت انسان کہتے سوری، اس وقت کیا کہتے سوری، یہ ٹھیک ہے چلو۔ گھروں میں جھگڑے یہیں سے تو ہوتے ہیں، اب ہم تو خاموش ہو گئے کیوں، آگے جی ایچ کیو کے آگے کون بول سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے آدمی پھر جواب میں دیتا ہے۔ میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے، ہم باہر نکلیں ٹکرا گیا، یہ میری غلطی ہے آپ کی غلطی ہے؟ ایک تو غلطی آپ کی، اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ بھائی میں تو ایک دم سے نکلوں گا نا باہر، تو وہ جواب آگے سے آئے گا، بھائی آپ کے بھی تو چشمہ نہیں لگا ہوا نا، نظر تو ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، دروازہ کھلا رہ گیا، تو آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا۔ اب بتاؤ اس مسئلے کا قیامت تک کوئی حل ہو سکتا ہے؟ میں جواب میں کہوں گا نہیں، میری غلطی نہیں ہے، کیونکہ انسان جب اچانک نکلتا ہے اور پٹ کھلا ہوا ہو تو ٹکرائے گا، آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، سر بھی پھٹ سکتا ہے۔ اگلا جواب میں کہ اس وقت ٹکرائے گا بشرطے کہ آنکھیں بند ہوں، کھلی بھی ہوں تو نہیں ٹکرائے گا۔ گھروں میں جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، پھر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ابے تو سنتی نہیں ہے، ایک تو میں نصیحت کر رہا ہوں اور پھر اوپر سے جواب دے رہی ہے، پھر یہ وہ، پھر جناب سالے آ گئے، یہ تو تم سے جب سے شادی ہوئی ہم پچھتا رہے ہیں یار، تمہارا تو کبھی سر ٹکرا رہا ہے، کبھی تمہارے پاؤں ٹکرا رہے ہیں، کبھی تمہارے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں، کبھی تم پھسل رہے ہو، تمہارا تو کام ہی ہے یہ، تم تو اندھے ہو، تم تو بہرے ہو، تم تو کاڑے ہو، تم تو لنجے ہو، تم تو ٹنڈے ہو۔ داماد کو جو نا معذور بنا کے طلاق ہے، نصیحت سنتی نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو سے جب کوئی رپلائی آئے فوراً کیا کر لو، خاموش، اچھا سوری ہماری غلطی ہے۔ کس کی غلطی ہے بھائی؟ ہم ٹکرائے، کس کی غلطی ہے؟ ہم چپ ہو گئے۔ بعد میں نے کہا یار تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے، سمجھا دیا، سن لیا انہوں نے کہ بھائی جب بھی کوئی نصیحت کرے نا فوراً آگے سے جواب، اصول ہے یہ، زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ کوئی بڑا بھی جب سمجھا رہا ہو بیٹے کو، بیٹا یوں، بیٹا آگے سے جواب نہ دینا شروع کر دے، نہیں اصل میں ایکچولی، اب بھائی تو سن لے چپ کر کے تھوڑی دیر، تیرا باپ ہے وہ کون ہے؟ جب نصیحت کر رہا ہے نا، ہمارے والد صاحب کا تو عادت تھی، وہ نصیحت کر رہے اور ہم آگے سے جواب دے دینا، ہمیں پتا تھا والد صاحب کا پارا، پھر وہ کہتے تھے تمہاری اس غلطی پر اتنا غصہ نہیں آ رہا، یہ جو تم لوگوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے نا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ دیکھو جو آدمی سنتا نہیں ہے نا اس میں تکبر ہوتا ہے، وہ سمجھتے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فوراً آگے سے جواب دیں۔ آپ فرض کر لیں کہ یار میں کون سا فرشتہ ہوں، میرے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ والی اگرچہ نہیں ہے لیکن ہو تو سکتی ہے نا، تو سن لو یار، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں چھوٹا آپ بڑے، تو کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ جو مصنوعی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں بنتا، بڑے ہمیشہ متواضع لوگ بنتے ہیں۔ آج گھروں میں لڑائیاں بہت دفعہ اس لیے ہوتی ہیں، خواتین چپ نہیں ہوتی آگے سے، معذرت کے ساتھ، مرد جب کچھ بات کہتا ہے نا غصے میں تو عورت کو چاہیے چپ، خاموش ہو جائے، بعد میں سمجھا دے میاں کو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ایکچولی
یہ غلطی اندھے کون تھے؟ آپ تھے۔ جب بات چلی جاتی ہے نا تو پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب آپ گھر میں جا رہے ہیں، گلاس سامنے رکھا ہوا ہے نا، پاؤں لگا، ٹھوکر لگ جاتی ہے تو انسان کہتے ہیں گلاس کس نے رکھا، آگے سے بچے جواب دیں یا جی ایچ کیو سے جواب آئے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں؟ فسادات، کہ بھائی اب غلطی کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بول تو ٹھیک ہے بھائی آئندہ۔ تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ گناہ کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے، جن میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا سے دل لگانا۔ حالانکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو ڈالر جتنا بھی مہنگا ہو رہا ہے بری بات ہے، لیکن یہ سوچ کے تسلی کیا کرو ہماری بیسک ضرورت جو ہمیں مسافر کو چاہیے، 2 وقت کی روٹی، سر چھپانے کی جگہ، کم از کم ہماری زندگی میں ابھی اتنے جلدی حالات خراب نہیں ہوں گے کہ یہ روٹی ہم سے چھن جائے۔ اتنا ڈالر انشاءاللہ مہنگا نہیں ہوگا کہ ہمارے پراٹھے بھی ہم سے چھوٹ جائیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے۔ ملک میں گندم پیدا ہو رہی ہے، انڈے الحمدللہ نہیں ملے ہماری مرغیوں کے، آ کے ہم سے خرید لینا۔ میں کہنے والا تھا ایسے ہی لے لینا، لیکن پھر کتنے لوگ آ جائیں گے۔ تو انڈے پراٹھے انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے، یہ سب چیزیں موٹی موٹی چلتی رہیں گی۔ ہاں گریویاں چھوٹ جائیں گی، تو گریوی تو مسافر خانے کو یار بیٹھنے کی سیٹ چاہیے، ٹائم پہ کھانا چاہیے، کھڑکی والی سیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، یہی چاہیے ہمیں، تو کھڑکی والی سیٹ ملی ہوئی ہے، تو بس اتنا ہے، تو زیادہ ٹینشن مت لو۔ سمجھتے ہو؟ شرک پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں بدعتیں اور شرک ہوتی ہیں، وہ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ شرک پر بیان کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں۔ اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا، وہ توحید پرست لوگوں سے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی رعایت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں اس دفعہ آپ یہ کرنا، میرے ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گلاس رکھ دیا، پاؤں سے ٹھوکر لگی، انہوں نے بیوی کو ڈانٹا یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں، تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو، تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا، اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا، آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے، تو اس ٹاپک پر بیان کریں۔ تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کامن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس پر، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جو زیادہ تر 99% لوگ آ رہے ہیں تو توحید پرستی ہیں، کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا، کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے، سمجھتے ہو نا؟ اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہوتے، اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہمیں ایسے لوگ، انہوں نے ہمیں اتنا وہ بدنام کر دیا ہے، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے، توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان میں۔ مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں، قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد، اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اسلام میں خوب سمجھ لو، جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں یہ۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز قضا نہیں ہونی۔ جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نماز قضا کرنے کی، میدان جنگ میں تو پھر کہاں اجازت ہوگی؟ تو نماز قضا کرنا، سود کھانا اور زنا کرنا، شراب پینا، لڑکوں سے بدفعلی کرنا، ماں باپ کو ستاتے رہنا، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے، گھر میں ہوتا ہے، اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، کبھی ماں باپ سے اونچ نیچ ہو جائے توبہ استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا، تو وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، لیکن ان کو مستقل ٹارچر کرتے رہنا یہ بھی کس میں داخل ہے؟ کبیرہ گناہ میں۔ رشتہ داری توڑنا، خونی رشتوں کو، چچا ماموں خالہ پھوپھی بہن بھائی، یہ بہت قریبی رشتے ہیں، ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایک سال بھائی سے بات چیت ہی نہیں ہوتی، بہن سے بات چیت ہی نہیں ہوتی، قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو حدیث میں تو آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بہت خطرناک ہے، اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جایا کرو۔ اور بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے،
بار 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 کرتے رہو گے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہے. آج کل ایک حیا کے خلاف مسئلہ ہینڈ پریکٹس کی عادت لڑکوں کو پڑ گئی ہے, کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ میں داخل ہے, لیکن یہ کام کبھی کبھار نہیں ہوتا, جو کرتا ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو وہ بھی پھر کبیرہ میں داخل ہو جائے گا. تو اس طرح کے ہیں, جھوٹ بولنا, چھوٹے موٹے جھوٹ ادھر کی ادھر چھوٹی موٹی ٹوپیاں لوگ کرا دیتے ہیں, کبھی کبھار ہلکا پھلکا جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی کو بڑا, تو یہ صغیرہ میں داخل ہے. اور پوری آپ نے پگڑیاں لا کے پہنانا شروع کر دی, ٹھیک ہے نا, اس جھوٹ کی بیس پر لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں اور حق اور باطل میں خلط ملط ہو رہا ہے, تو یہ کس میں داخل ہوگا؟ کبیرہ گناہ میں. تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے. تو یہ سب کبائر, ویسے داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا, کنٹینیو لگا رہتا ہے جسم کے ساتھ. عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے, پردہ کبھی کبھار بے پردگی ہو جاتی ہے, صغیرہ میں داخل ہے. مستقل عادت ہے, کبھی پردہ ہی نہیں کرتی, جیسے عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں تو کبھی بھی نہیں کرتی, پھر وہ تو وہ پھر کبیرہ میں داخل ہے.